اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عراق کے راستے میں شراف کے مقام سے چلنے کے بعد امام حسین علیہ السلام اور حر ابن یزید ریاحی کے قافلے ایک دوسرے کے متوازی نزدیک نزدیک چلتے رہے، اور جہاں کہیں پانی ہوتا اور آرام کر لینا ممکن نظر آتا وہاں دونوں قافلے ایک ساتھ پڑاؤ کر لیتے۔ ایسے ہی مقامات میں سے ایک بیضہ کا مقام تھا، جہاں ایک مرتبہ پھر امام حسین علیہ السلام کو لشکر حر سے خطاب، اس کے سامنے حقائق کے بیان اور اپنی جد و جہد کے علل و اسباب کو تشریح کا موقع ملا۔ امام علیہ السلام نے اپنے اس خطاب میں فرمایا: اے لوگو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اگر کوئی شخص کسی ظالم حاکم کو دیکھے جو اللہ کے حرام کیے ہوئے کو حلال بنا رہا ہو، خدا سے کیے ہوئے عہد و پیمان کو توڑ رہا ہو، رسول اللہ کی سنت کی مخالفت کرتا ہو اور اللہ کے بندوں کے ساتھ ظلم و ستم سے پیش آتا ہو، اور یہ شخص ایسے حاکم کو دیکھنے کے باوجود اپنے عمل یا اپنے قول سے اس کی مخالفت نہ کرے، تو اللہ کو حق ہے کہ اس خاموش اور بے عمل شخص کو اسی ظالم کے ہمراہ عذاب میں مبتلا کرے۔ اے لوگو، جان لو کہ ان لوگوں یعنی بنی امیہ نے شیطان کی اطاعت اختیار کر لی ہے اور رحمان کی اطاعت کو ترک کر دیا ہے، فتنہ و فساد کو رواج دیا ہے اور اللہ کی حدود یعنی احکام الہی کو معطل کر دیا ہے، مال کو اپنے لیے مخصوص کر لیا ہے، اللہ کی طرف سے کیے گئے حرام کو حلال میں اور اللہ کی طرف سے قرار دیے گئے حلال کو حرام میں تبدیل کر دیا ہے، اور میں ان مفسدوں کے مقابلے میں اسلامی معاشرے کی رہبری کا زیادہ حقدار ہوں۔ ان حالات میں مجھ تک پہنچنے والے تمہارے خطوط کا مضمون اور تمہارے قاصدوں کا پیغام یہ تھا کہ تم لوگوں نے اس بات پر میری بیعت کی ہے کہ نہ تم مجھے تنہا چھوڑو گے اور نہ مجھ سے بے وفائی کرو گے۔ اب اگر تم اپنی بیعت پر قائم رہے تو کامیابی اور ہدایت حاصل کرو گے، کیونکہ تم جانتے ہو کہ میں حسین ابن علی فرزند فاطمہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں۔ میری جان تمہاری جان کے ساتھ اور میرے اہل و عیال تمہارے اہل و عیال کے ہمراہ ہیں۔ میں تمہارے لیے نمونہ عمل ہوں۔ اب اگر تم نے مجھ سے کیے جانے والے اپنے عہد و پیمان کو توڑ دیا اور میری بیعت سے انکار کیا تو یہ تم کوئی نئی بات نہیں کرو گے۔ تم میرے والد، میرے بھائی اور میرے چچا کے بیٹے مسلم ابن عقیل کے ساتھ ایسا ہی کر چکے ہو۔ جس نے تم پر بھروسہ کیا اس نے دھوکہ کھایا۔ یاد رکھو کہ تم نے اپنا ہی نقصان کیا ہے اور اپنے ہی حصے کو ضائع کیا ہے۔ جو کوئی وعدہ خلافی کرتا ہے وہ خود اپنے آپ ہی کو نقصان پہنچاتا ہے۔ اللہ جلد ہی مجھے تم لوگوں سے بے نیاز کر دے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امام حسین علیہ السلام نے اپنی اس تقریر میں اسلام کے طاقتور و ظالم دشمن بنی امیہ کے جرائم اور خرابیوں کو نہایت جرأت کے ساتھ تشت ازبام کیا، ان کے اعمال و کردار کا اپنی دینی حیثیت اور قائدانہ ذمہ داریوں سے موازنہ کیا، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قول کا سہارا لیتے ہوئے ایک بار پھر اپنی جد و جہد کے علل و اسباب بیان فرمائے اور اموی حکومت کے خلاف جد و جہد کا اعلان کیا، جو ایک فریضے اور ذمہ داری کے بطور آپ علیہ السلام پر واجب تھی۔ آپ علیہ السلام نے بتایا
کہ اموی حکومت نے اسلام کو اپنی خواہشات کے حصول کا ذریعہ بنا لیا ہے۔ وہ قرآن کریم اور سنت نبوی میں تحریف اور تبدیلی کی مرتکب ہو رہی ہے۔ یہی امام حسین علیہ السلام کی جد و جہد کا بنیادی مقصد ہے، جسے خود آپ علیہ السلام نے اپنی زبان سے بیان فرمایا۔